السلام علیکم ناظرین، آج میں خمار کی 20ویں ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین، لگتا ہے کہ فائز کی بھی محبت کا خمار اب اترنے والا ہے، کیونکہ اس کے گھر والے، خاص طور پہ اس کی ماں اور ناصر مل کے ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا حریم سے دل خراب ہو جائے۔ تو چلیے ناظرین، بنا کسی دیری کے ریویو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حریم ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے اور کام کرنے والی اس کی بڑی تعریف کرتی ہے کہ آپ بڑی ہمت والی ہیں، کام بھی کرتی ہیں اور مسکراتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہکشاں بیگم وہ اپنی پلاننگ کے تحت حریم کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بڑا دل تھا فائز کی دھوم دھام سے شادی ہو، میں کچھ بھی نہیں کر سکی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب لائبہ کی شادی پہ ساری حسرتیں دور کروں گی۔ میں نے تمہیں شادی کا تحفہ نہیں دیا اور اس کو ٹریپ کرنے کے لیے 5 لاکھ دیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں بھی تو پتہ لگے کہ اعتبار، محبت اور اپنائیت کیا ہوتی ہے۔ تو کیا ناظرین، پیسے دینے سے اعتبار، محبت اور اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے؟ حریم کچھ ہچکچاتی ہے، پیسے نہیں لینا چاہتی، لیکن اس کی ساس اس کو شیشے میں اتار لیتی ہے، کیونکہ اس کا تو مقصد کچھ اور ہے۔ وہ تو چاہتی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہو تاکہ ناصر اسے ڈیمانڈ کرے اور وہ اس کو دے دے اور پھر وہ اس کے ساتھ برا کر سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہتی ہے کہ فائز سے ذکر نہ کرنا اور بڑی اس سے پیار بھری باتیں کرتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائز کو بڑا غصہ اور مایوسی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کا باپ اور بھائی مل کے بلیک منی وہ جمع کر رہے ہیں اور اس کا بھائی نہیں چاہتا کہ وہ آڈٹ کرے اور اسے بھی ڈانٹتا ہے کہ تم نے کیا تماشا لگایا ہوا، ان چیزوں میں کیوں گھس رہے ہو جس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں کہ میرے باپ وہ ایک سمپلی کانٹریکٹر تھا اور یہاں تو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ وہ کہتا ہے بزنس چلانے کے کوئی اصول ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے بھائی یہاں تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ لیکن اس کے بھائی کو یہ باتیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ چھوڑ دو اور جا کے کوئی جاب ڈھونڈو معمولی سی، پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ اور کہتا ہے کہ یہ ڈیڈی کی زندگی کی محنت ہے اور میرا مستقبل ہے، میں تمہیں تمہاری ویلیو کے بھینٹ نہیں یہ سب کچھ چڑھنے دوں گا، کیونکہ یہ میرا مستقبل ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ سوچ کے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ کس پیسے سے میری پرورش ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمنا وہ لائبہ کو کہتی ہے کہ ڈیزائنر کے پاس جانا ہے، آپ میری ہیلپ کریں۔ تو ہمنا اس کو کہتی ہے کہ ہاں میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں حریم وہاں آ جاتی ہے اور حریم کہتی ہے کہ میں نے بہت سے کورسز کیے ہوئے ہیں، میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں۔ وہ دونوں اس کو بہت ڈی گریڈ کرتی ہیں، اس کا بہت مذاق اڑاتی ہیں، اس کا بہت دل خراب ہوتا ہے اور وہ روتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔ پھر حریم کے لیے جو پلاننگ کی گئی ہے اس پہ عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے حریم کو ایک ملازمہ پیپر لا کر دیتی ہے اور اس کی ساس اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پیپر پہ لکھا ہوتا ہے ناصر کی طرف سے کہ میں اپنے تم میرے قدموں کو روک نہیں سکتی، میرے ارادوں کو روک نہیں سکتی، میرا نمبر بلاک کر دیا تو کیا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ حریم بیچاری بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ پچھلے والے گیٹ پہ آ کے ملو۔ وہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے ملنے کے لیے جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اوپر ٹیرس پہ بیٹھی اس کی ساس اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ دروازے کی دوسری طرف سے اس کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو میں گیٹ کے اس طرف ہوں، اگلی بار اس طرف ہوں گا، اور پھر تم نے اگر میرا ساتھ نہ دیا تو دیکھا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ حریم بیچاری واپس آتی ہے اور وہ پیپر ڈھونڈتی ہے، ننگے پاؤں ادھر ادھر بھاگتی ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ اس کا وجود ایک معمولی تنکے کی طرح ہے جو کہ حالات کی زد میں اور کسی بھی وقت بہہ سکتا ہے۔ لیکن وہ سوچتی ہے کہ اگر اس کے دل میں ایک بھی دھڑکن باقی ہے تو وہ کوشش کرے گی کہ وہ فائز کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائز کا باپ وہ اپنے بیٹے ریان کو کہتا ہے کہ میں افسروں کو رشوتیں دے دے کے تنگ آ گیا ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ریڈ ہو سکتی ہے، اس لیے تم ساری وائٹ منی بینک میں ڈال دو تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ لگے، اور باقی سب کو بھی پیسے دے دو تاکہ ریڈ ہو تو وہ یہ معاملہ رفع دفع کر لیں۔ تو وہ ریان باپ سے کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں سب کچھ کروں گا، کیونکہ وہ تو یہی کرتا آ رہا ہے جو اس کا باپ چاہتا ہے، یعنی 2 نمبریاں کرنے میں وہ دونوں ماہر ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ فائز یہ سب کچھ برباد کر دے گا اور یہ یہ ابھی سے ہمارے بزنس میں خامیاں تلاش کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ وصیت لکھ دیں، کیونکہ میرا تو یہ مستقبل ہے اور میں نے اسی پہ بزنس کو بڑا کرنا ہے اور امپائر کھڑا کرنا ہے۔ تو اس کا باپ بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اتنی جلدی، ابھی تو میں زندہ ہوں، لیکن اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے بیٹے کی کیا ذہنیت ہے۔ وہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، فائز کو تم صرف آفس آنے سے روکو، باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں تمہیں انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر وہ حریم کو فون کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ 30 لاکھ روپیہ مجھے دے دو۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم ایک جہنمی انسان ہو، تمہارا پیٹ جہنم ہے جسے جہنم کی آگ ہی بھر سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ آخری بار ہے، اس کے بعد میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، تم ایسا کرو کہ قسطوں میں دے دو، 5 لاکھ ابھی دے دو اور وہ باقی بعد میں دینا۔ لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں حرام کبھی راس نہیں آئے گا، تم حرام موت ہی مرو گے۔ لیکن اس پہ خبیث پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور واقعی ناظرین وہ حرام زندگی جینا بھی چاہتا ہے اور حرام ہی موت مرنا چاہتا ہے۔
इधर हम देखते हैं कि नासिर जो है वो इस हराम के पैसे से अपनी पुरानी मंगेतर हुस्ना को बड़े मज़े करा रहा होता है और अब वो उससे शादी करना चाहते हैं। फिर हरीम बहुत परेशान होती है ये सब कुछ सोच सोच के वो कैसे करेगी और कहाँ से पैसे लाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो किचन में काम कर रही होती है तो हमना आके उसकी बड़ी बेइज्जती करती है और फिर उसको पता चलता है कि खानसामा को भी निकाल दिया गया है। और इधर हम देखते हैं कि हमना की माँ जो है वो फ़ाइज़ की माँ के साथ बातें करती है और कहती है कि आपने जिस जगह बेटी का रिश्ता किया वो ख़ानदानी लोग नहीं है। उस फैमिली को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उन्होंने किस तरह से अमारत हासिल की है। पहले वो जिस जगह पे रहते थे वो बहुत ही बुरी जगह थी वगैरह वगैरह। और ये जो है लोग अपने आबा अजदाद की अलिफ लैला की कहानियाँ सुनाते हैं, मैं सारी सुनती हूँ लेकिन मुझे सब पता है कि सबकी असलियत क्या है। तो हम देखते हैं कि कहकशां बेगम के मुंह पे एक रंग आ रहा होता है और एक रंग जा रहा होता है और ऐसे लग रहा होता है ये सारी बातें उसी के बारे में की जा रही हैं। और फिर हुस्ना की माँ कहती है, फिर हमना की माँ कहती है कि असली नस्ली कव्वे और सुरखाब के पर। और फिर हम देखते हैं कि वो हरीम की सास ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती और ज़ोर ज़ोर से हरीम को आवाज़ें देना शुरू कर देती है कि जल्दी आओ और खाना लगाओ। और हरीम को भी डांटती है कि देर क्यों हो रही है, इतनी देर में फ़ाइज़ आ जाता है और वो देखता है कि ये क्या हरीम के साथ कर रहे हैं। और फिर फ़ाइज़ कहता है कि हाँ मैंने ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया है। और लेकिन उसका भाई रेहान कहता है कि हाँ तुमने इसलिए ज्वाइन किया कि तुम सबको डिसअपॉइंट कर सको। और यहीं पे इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है। चलिए नाज़रीन नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू भी कर लेते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि फ़ाइज़ हरीम से कहता है कि मुझे लगता था तुम ये सारे काम शौक से करती हो लेकिन अब तो लगता है कि मामला कुछ और है और ये हामिद कहाँ गया और इस घर का किचन तुम संभालती हो तो बहुत ही मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि हरीम बेचारी नासिर को बाहर जाके मिलती है और उसे कहती है कि ये आखिरी दफ़ा है और इसके बाद मैं तुम्हारी गलत बात और गलत इल्ज़ामात को बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये सिर्फ मैं फ़ाइज़ की सुकून की कीमत तुम्हें दे रही हूँ। और उधर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ की माँ अपने शौहर को कहती है कि वो जिस जाल में फंसने वाला है वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। मैंने ऐसा तरीका ढूंढा है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और फिर हम देखते हैं कि हरीम और फ़ाइज़ बड़े अच्छे मूड में डिनर कर रहे होते हैं और सास अपना तीर चलाती है और फ़ाइज़ के सामने आकर कहती है कि मेरी जान, मैंने मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है और कुछ और काम करने हैं, वो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो प्लीज़ मुझे वापस दे दो। तो हरीम एकदम से डर जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और फ़ाइज़ भी बहुत हैरान होकर देखता है कि कौन से पैसे, उसने तो कोई जिक्र नहीं किया था क्योंकि नाजरीन उसने हरीम को पहले ही मना कर दिया था कि फ़ाइज़ को बिल्कुल ना बताना और अब चालाकी से वही पैसे मांग रही है। तो नाज़रीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। मुझे यकीन है पसंद आया होगा। प्लीज़ नाज़रीन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा नाज़रीन।